حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چرواہا کو اللہ سے دعا کرتے سنا۔ وہ بہت سادہ الفاظ میں کہہ رہا تھا، اے اللہ، اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے دودھ پلاتا، تیرے پاؤں دباتا، تیرے کپڑے دھوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ڈانٹ دیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ چرواہا شرمندہ ہو گیا، روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے میرے ایک بندے کو مجھ سے دور کر دیا۔ مجھے اس کے الفاظ نہیں، اس کا دل پسند تھا۔ ہر ایک مجھ تک اپنے انداز سے پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً چرواہا کے پیچھے گئے، معذرت کی اور فرمایا، تم جیسے بھی اللہ کو یاد کرتے ہو وہی تمہارے لیے قبول ہے۔ بادشاہ اور سچا وزیر۔ ایک بادشاہ جو بہت طاقتور اور مالدار تھا مگر اکثر مشورے غلط لوگوں سے لیتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک سچا اور دانا وزیر آیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، طاقت تمہارے پاس ہے، لیکن اگر انصاف اور حکمت کے بغیر فیصلہ کرو تو سلطنت ٹوٹ سکتی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تو یہ کیوں کہتا ہے؟ میں سب جانتا ہوں۔ وزیر نے عاجزی سے جواب دیا، آپ جانتے ہیں، لیکن دل کی سننا اور نیکی کو اہمیت دینا سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ نے چند دن سوچا اور وزیر کے مشورے پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں امن اور خوشحالی بڑھ گئی۔ لوگ بادشاہ کو دل سے ماننے لگے اور دشمن بھی اس کی طاقت کو احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ سچ کی قیمت۔ ایک شہر میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر تھی۔ وہ ایک امیر گھر میں کام کرتی تھی مگر کردار میں امیر سے آگے تھی۔ ایک دن اس کے گھر میں قیمتی زیور گم ہو گیا، شور مچ گیا، شک کی نظریں اس لڑکی پر آ گئی۔ مالک نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتاؤ، زیور کہاں ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز میں لرزش نہ آئی۔ میں نے زیور نہیں لیا، اگر آپ سزا دیں گے تو بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں کی دوا کا پیسہ بھی نہ تھا مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، نہ اللہ سے شکوہ کیا۔ چند دن بعد اصل چور پکڑا گیا۔ مالک شرمندہ ہو کر خود لڑکی کو لینے آیا، عزت کے ساتھ واپس لایا اور کہا، تم نے ہمیں انسان بنا دیا۔ سبق: سچ وقتی طور پر تکلیف دیتا ہے مگر آخرکار سر بلند کر دیتا ہے۔ خالی صندوق اور بادشاہ کی حیرت۔ ایک بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی تھا۔ ایک درویش اس کے محل میں آیا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے سکون چاہیے، خزانہ، دولت، حکومت کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ درویش نے ایک خالی لکڑی کا صندوق منگوایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس میں اپنا غم ڈالیں۔ بادشاہ حیران ہو کر کہا، غم صندوق میں کیسے ڈالوں؟ درویش نے جواب دیا، تو پھر مال کیسے ڈال رہے ہیں؟ غم بھی دل سے پیدا ہوتا ہے اور سکون بھی دل سے ملتا ہے۔ پھر درویش نے بادشاہ کو ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں وہ تمہارا بوجھ نہیں۔ بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کا غم کر رہا ہے جو بدلنا اس کے بس میں ہی نہ تھا۔ وہ بولا، درویش، تم نے مجھے خالی صندوق دیا ہے پر میرے دل کو بھر دیا ہے۔ سبق: سکون چیزوں سے نہیں سوچ سے بنتا ہے۔ انسان اکثر وہ بوجھ اٹھاتا ہے جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔